أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم تنزیل الکتاب، اس کتاب کا اتارنا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ سورۃ السجدہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر 30 آیات ہیں اور 3 رکوعات ہیں۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 32 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 75 ہے۔ 24ویں پارے کے آخر میں ایک اور بھی صورت ہے جو سجدے والی صورت ہے، اس کو اور اس کو آپس میں ممتاز کرنے کے لیے اس صورت کو الف لام میم سجدہ کہہ دیتے ہیں اور اس صورت کو حامیم سجدہ کہہ دیتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام سورۃ فصلت بھی ہے۔ اس سورۃ کریمہ میں سجدہ آیا ہے، سجدہ تلاوت، اس لیے اس کا نام سورۃ السجدہ رکھا گیا۔ اس سورت کا موضوع قرآن مجید ہے۔ پوری صورت میں قرآن مجید کی حقانیت اور اس کی صداقت اور اس کے شک و شبہ سے پاک ہونے اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے پر زور دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ تو بخاری شریف میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھتے تھے، اور یہ قرأت عام دنوں کے مقابلے میں مختصر ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں جو قرأت پڑھتے تھے وہ 60 سے لے کر 100 آیات تک ہوتی تھیں، اور ان کی آیات کم ہیں، اس لیے جمعے کے دن کچھ نمازیوں پر تخفیف ہو جاتی تھی۔ لیکن ہم نے اس کا الٹ معاملہ کر رکھا ہے کہ ہم عام دنوں میں کم پڑھتے ہیں اور جمعے کے دن یہ صورتیں ہمیں بڑی طویل معلوم ہوتی ہیں، اس لیے بعض ائمہ جو بہت ہی آسانی کی طرف چلے گئے ہیں وہ آدھی صورت ایک جمعے پڑھ لیتے ہیں اور آدھی صورت دوسرے جمعے پڑھ لیتے ہیں، مگر سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں پوری سورت الف لام میم سجدہ پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جمعے کے دن پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون پڑھا کرتے تھے، تو کبھی کبھی اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے، لیکن آپ کا بالعموم عمل یہی تھا کہ آپ جمعے کے دن پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھتے تھے۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، تنزیل الکتاب، الکتاب میں جو الف لام ہے اس سے ایک خاص کتاب مراد ہے، اس لیے معنی ہوگا یہ کتاب، یہ کتاب، اس کا اتارنا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، جہانوں کے رب کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت اور اس کی رحمت بے حساب ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب بھی ایک شاندار معجزہ ہے۔
جس میں کوئی شک نہیں. کوئی شک نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی کسی بات میں کوئی شک نہیں. جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے وہ یقیناً ہو کر رہے گا. اور لا ریب فیہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور اس میں کسی انسانی کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے. اور اگر کسی کو شک ہے تو اس کے لیے اللہ پاک نے فرما دیا اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی سے سن کر آگے سنا دی ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ اور سارے اکٹھے ہو جاؤ, اپنے معبودان باطل کو بھی بلا لو. مگر کوئی بھی ایک صورت نہ بنا سکا. اس لیے قرآن مجید ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا. ام یقولون افترا, یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے. بل هو الحق من ربک, بلکہ وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. لتنذر قوما, تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں ما اتاہم من نذیر من قبلک, جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. لعلہم یہتدون, تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. ام یقولون سے پہلے ایک جملہ محذوف ہے. جملہ عربی زبان میں جب ام سے شروع ہو تو اس سے پہلے ایک جملہ محذوف یا مقدر ہوتا ہے جو حمزہ استفہام سے شروع ہوتا ہے. تو اس کا جو محذوف جملہ ہے وہ یوں ہوگا کہ اہم یؤمنون بہ ام یقولون افترا, کیا وہ اس قرآن مجید کے ساتھ ایمان لاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گھڑ لیا ہے. فرمایا یہ اللہ کی طرف سے حق اور سچ ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں. لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر, تاکہ آپ ان عربوں کو ڈرائیں جن کی طرف پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام یہ عربوں میں ہی نبی بن کر آئے تھے, لیکن ان کو گزرے ہوئے ہزاروں سال گزر چکے تھے اور کافی عرصے سے سرزمین عرب میں کوئی نبی نہیں آیا تھا. ان کے بعد پھر تورات اور انجیل نازل ہوئیں, لیکن وہ عرب میں نہیں آئیں, وہ دوسرے علاقوں میں آئیں. تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ایک نبی کی بڑی شدید ضرورت تھی. وہ آپ کو اللہ نے نبی بنا کر, رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ یہ سیدھے راستے پر آ جائیں اور کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں. اور رسول بھی اللہ نے ایسا بھیجا جو قیامت تک کے لیے رسول ہے اور جس کی رسالت و نبوت آخری نبوت ہے, اور جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے آپ کے بعد وہ جھوٹا اور دجال ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 یا 2500 سال کا فاصلہ ہے, لیکن اس مدت کے تعین کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنی مدت گزری ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا. وما بینہما,
اور جو کچھ ان کے دونوں کے درمیان ہے فی ستۃ ایام 6 دنوں کے اندر ثم استوى علی العرش پھر عرش پر بلند ہوا ما لکم من دونہ من ولی تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوست نہیں ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی افلا تتذکرون کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ یہ دن ہمارے دنوں کی طرح تو نہیں تھے، کیونکہ اس وقت تو ان دنوں کا وجود ہی نہیں تھا۔ ان دنوں کا شمار تو سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے ہے، مگر اللہ پاک نے سورج کے بھی پیدا ہونے سے پہلے ان تمام چیزوں کو بنایا، آسمانوں کو، زمین کو۔ تو ان دنوں کی مقدار کتنی ہے؟ یا تو وہ ہے کہ اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کا ہے، اور یا پھر اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس دن کی مقدار کتنی تھی۔ فرمایا پھر اللہ پاک عرش پر بلند ہوا۔ اب اللہ اپنی مخلوق سے الگ عرش پر مستوی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ ہر چیز میں موجود ہے، وحدت الوجود کا اور وحدت الشہود کا نظریہ رکھتے ہیں، وہ توحید کے منافی بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے علم اور اپنے قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ تو فرمایا اس کے سوا تمہارا کوئی سرپرست نہیں اور نہ ہی کوئی سفارشی۔ مطلب یہ کہ جس کو اللہ پکڑ لے گا اس کو کوئی سرپرست نہیں ملے گا اور نہ ہی اس کو کوئی سفارشی ملے گا۔ سفارش وہی کر سکے گا جس کو اللہ پاک کی طرف سے اجازت ہوگی، اور جس کی سفارش کو اللہ پاک پسند فرمائیں گے وہی سفارش کر سکے گا۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین تک۔ ثم یعرج الیہ، پھر وہ معاملہ اس کی طرف چڑھتا ہے۔ فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ الف سنۃ، جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے۔ مما تعدون، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ فرمایا اللہ پاک آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد فارغ نہیں بیٹھ گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے کی تدبیر خود فرماتا ہے، چاہے کوئی چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، کسی کو رزق دینا ہو، کسی کو بیٹا دینا ہو، کسی جگہ کوئی چیز پیدا کرنی ہو، کسی جگہ کسی کو مارنا ہو، کوئی درخت پیدا کرنا ہو، کوئی تبدیلی کرنی ہو زمین و آسمان کے نظام میں، تو وہ اللہ پاک خود کرتے ہیں۔ اس میں ان جاہل صوفیوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے خدائی اختیارات اپنے پیاروں میں تقسیم کر دیے ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ عہدے بھی بنا کر تقسیم کر دیے ہیں۔ کہا کہ کوئی قیوم ہے، کوئی قطب ہے، کوئی غوث ہے، اور کوئی ابدال ہے، اور کوئی اوتاد ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے علاقے تقسیم کر دیے ہیں۔ فلاں علاقے کا نظام فلاں قطب کے پاس ہے، فلاں کا فلاں کے پاس ہے، لیکن یہ سب بکواسیات ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے اختیارات میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، اور ہر کام کا اختیار اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اور ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام کو بڑی دشواری پیش آئی ہے۔ بعض نے تو
اس کی تفسیر کرنے سے ہی گریز فرمایا کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، لیکن امام طبری رحمہ اللہ نے اور دیگر ممتاز مفسرین نے جو معنی لیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف جو معاملہ چڑھتا ہے وہ 500 سال کا فاصلہ آنے میں اور 500 سال کا فاصلہ جانے میں ہے، اتنا وہ فاصلہ ہے، لیکن اللہ کی طرف وہ ایک لمحے میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ 1000 سال کا سفر ایک لمحے میں اللہ پاک کے فرشتے طے کر لیتے ہیں اور یہ معاملات لے کر اللہ پاک کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ، وہی ہے چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کو جاننے والا، العزیز الرحیم، جو ہر چیز پر غالب ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ فرمایا کوئی چیز چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو یا ماضی میں گئی گزری ہو یا حال میں ہو یا مستقبل میں آنے والی ہو، سب معاملات کا اللہ کو علم ہے۔ اللہ پاک کے پاس کمال علم ہے، کمال قدرت ہے، کمال رحمت ہے، اور کوئی چیز اس سے غائب نہیں، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، ہر چیز اس کے سامنے عیاں ہے، اور اللہ پاک پوری قدرت سے اور پوری بادشاہی اور حکمت کے ساتھ زمین و آسمان کا نظام چلا رہا ہے۔ ترجمہ ایک بار، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کا اتارنا جس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، سارے جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افطرا، یا وہ کہتے ہیں اس نے اسے خود سے گھڑ لیا ہے، بل هو الحق من ربک، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لتنذر قوما، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں، ما اتاہم من نذیر من قبلک، ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر، ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش کی طرف بلند ہوا، ما لکم من دونہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی نہیں ہے، من ولی ولا شفیع، کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی، افلا تتذکرون، کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، یدبر الامر من السماء الى الارض،
وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین تک ثم یعرج الیہ پھر وہ اس کی طرف چڑھتا ہے فی یوم ایک ایسے دن میں کان مقدارہ الف سنۃ جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے مما تعدون اس حساب سے جو تم گنتی کرتے ہو ذالک عالم الغیب والشہادۃ وہی ہے جاننے والا چھپی اور ظاہر چیز کو العزیز الرحیم سب پر غالب ہے بڑی رحمت والا ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین